مکے کی سرداری صرف ہاشم کے لیے ہے، اس میں تمہیں حصہ نہیں ملے. چونکہ اس کے پاس پیسے تھے لہذا اس نے پیسے کے طور پر کچھ لوگوں کو اپنے سے ملا لیا اور ملا کے ایک گروپ بنا لیا، جس گروپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ مکے کی سرداری میں امیہ کا بھی شیئر ہونا چاہیے. جب مکے والوں نے یہ سچویشن دیکھی تو اس زمانے میں جو جھگڑوں کے فیصلے ہوتے تھے وہ دنیا کے جو اس علاقے کے، دنیا کے کیا مطلب، اس علاقے کے پڑھے لکھے لوگ اور دانشور اور اسکالر اور تجربے کار آدمی، ایجڈ آدمی جو سمجھدار ہوتے تھے، ان کے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے کے جاتے تھے اور ان سے جا کے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کرواتے تھے. چنانچہ جب یہ جھگڑا زیادہ بڑھا تو مکے والوں نے 3 آدمی سلیکٹ کیے عربستان کے، جو تینوں آدمی بہت اچھے اسکالر تھے، بڑے ہوشیار لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے اور بڑے ہی عقل مند لوگ تھے. اور ان 3 آدمیوں کی ایک بینچ بیٹھی جیسے عدالت بیٹھتی ہے اور اس کے اندر عبدالشمس، امیہ اور ہاشم کا کیس لایا گیا کہ کیا امیہ کو بھی کوئی شیئر ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، سوسائٹی میں، عرب سماج میں امیہ کا بھی کوئی اسٹیٹس ہے یا نہیں ہے. اس بات کو فیصلہ کرنے کے لیے یہ 3 آدمی جو بہت بڑے اسکالر تھے اس زمانے میں عرب کے، وہ لوگ بیٹھے اور ان کے اوپر یہ معاملہ چھوڑا گیا کہ آپ جو فیصلہ کر دیں آپ تینوں آدمی، وہ ہم لوگ ایکسیپٹ کر لیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ امیہ اور ہاشم میں جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کو 100 اونٹ دے گا جرمانے میں 100 اونٹ ادا کرے گا جیتنے والے کو، ہارنے والا، اور 12 برس کے لیے مکے سے جلا وطن ہو جائے گا. مکے میں 12 برس نہیں رہ سکتا اور 12 برس کے لیے اس کو مکہ چھوڑنا پڑے گا. پہلے سے یہ ساری کنڈیشنز طے ہوئیں اور وہ تینوں آدمی بیٹھے اور ان کے سامنے جو بھی بایو ڈاٹا، جو بھی تھا معاملہ اس زمانے میں جیسے ہوتا ہو، وہ دونوں کا رکھا گیا اور چند منٹ کے اندر ان تینوں آدمیوں نے یونانیمس فیصلہ کیا کہ ہاشم اور امیہ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں کہ ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے. ہاشم بہت سپیریئر ہے امیہ سے اور امیہ ان کے کمپٹیشن میں نو ویئر ہے، آتا ہی نہیں کہیں پہ، کچھ نہیں. چند منٹ کے اندر یہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا اور فیصلہ سنا دو دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ امیہ کو معاہدے کے مطابق 100 اونٹ دینا پڑے اور 12 برس کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا. امیہ مقدمہ ہار کے، پینالٹی دے کے 12 برس کے لیے مکے سے ایگزائل ہو گیا، جلا وطن ہو گیا، چلا گیا مکے. ادھر یہ ہوا کہ جو ہاشم کو 100 اونٹ ملے، ان 100 اونٹوں کو انہوں نے پالا نہیں. 100 اونٹ اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھے. اونٹوں کے ذریعے اس زمانے میں بڑے کاروبار ہوتے تھے، اونٹوں کا اس زمانے میں بڑا رواج تھا. لیکن ہاشم نے یہ اعلان کر دیا اپنی کامیابی کی خوشی میں کہ روز میں 1 اونٹ کٹواؤں گا اور مکے والوں کی دعوت کروں گا. مکہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، بہرحال 1 اونٹ روز کٹتا تھا. روٹی ووٹی وہ اپنے پاس سے منگواتے تھے. 100 دن تک مسلسل وہ مکے والوں کو کھانا کھلاتے رہے اور اس طریقے سے سوسائٹی میں ہاشم کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی. یہ تھے ہاشم جن کا خاندان بنی ہاشم کہلایا، اور وہ تھا امیہ جس نے ہمیشہ بنی ہاشم کا مقابلہ کیا. تاریخ نے آگے بڑھ کے ایک دھوکہ اور دیا. بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کی ہسٹری میں بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ جن کو ہم ممبر کے اوپر بیان نہیں کر پاتے. تاریخ کے اندر تو لکھے ہوتے ہیں اور تاریخ تو سب لکھتی ہے، مگر یہ بڑی مشکل کی بات ہے کہ جو کچھ تاریخ میں لکھا ہے وہ ممبر کے اوپر پڑھا نہیں جاتا ہے.
اور ہمارے لوگوں کے دماغ میں جو مجلسیں پڑھتے ہیں ایک بڑا زبردست سنسر بورڈ رہتا ہے جو سنسر کرتا رہتا ہے کتنا کٹ کرو کتنا پڑھو، کتنا پبلک کے سامنے لاؤ کتنا کٹ کرو. کوئی چیز بھی تہذیب سے گری ہوئی ہوتی ہے یا اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہے یا بچوں کے سامنے اس کا بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا یا ایسی جگہ جہاں خواتین سن رہی ہوں مناسب نہیں ہوتا کہ آواز جائے وہاں ہم اس کو کٹ کرتے ہیں. امیہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تاریخ میں زکوان لکھا ہے. اس کو پڑھیے گا تاریخ میں آپ، اور جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے اور جو ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہوں گے وہ پڑھیں اس کو. امیہ تو پیسے والا ہو ہی گیا نہیں تو اس نے غلام خریدا تھا. اس غلام کا نام زکوان تھا. اصلاً اس کے اندر بڑا چکر ہے، میں کیسے اشارے میں آپ سے بیان کر دوں کہ اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، جتنا میں پڑھ سکتا ہوں اتنا پڑھوں گا، اس کے آگے نہیں پڑھوں گا. امیہ ایک بڑا ہی کمزور قسم کا انسان تھا اور جتنی نسل وہ اصلاً نسل زکوان ہے. اب جو سمجھ جائے وہ سمجھ جائے، جو نہ سمجھے وہ مجبوری. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے معاملہ. چنانچہ ایک شخص تھا جو شام کے دربار میں آیا تھا اور اس نے کہا کہ میری عمر 100 برس سے زیادہ ہے، اور اس کی بڑی اوبھگت کی تاریخ میں یہ بھی واقعہ لکھا ہے. امیر شام نے اس کی بڑی اوبھگت کی، آئیے 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 بزرگ آدمی ہے یہ وہ ہے. تو کیا کہ کتنی عمر ہے تمہاری؟ ان کا اتنی عمر. کیا تمہیں سب پرانے واقعات یاد ہیں؟ کہاں یاد ہیں. اچھا ہاشم کو تم نے دیکھا تھا؟ کہا ہاں ہاں ہماری جوانی تھی، اچھی طرح یاد ہے ہاشم. کیا کیسے تھے؟ کہا بلند قامت، بڑے خوبصورت اور بڑے باروب انسان تھے. ہر وقت 10-12 آدمی ان کے دینے بائیں رہتے تھے اور ان کے اہلو پہلو رہتے تھے اور بڑے سخی آدمی تھے اور بڑا پرجلال چہرہ تھا ان کا اور بڑے روبداب کے سردار تھے. چلنے لگے اور تم نے امیہ کو بھی دیکھا ہوگا؟ ان کا ہاں کیوں نہیں، امیہ کو بھی اچھی طرح دیکھا ہے. کہا امیہ کی کچھ باتیں بیان کرو. کہا کہ امیہ کالا سا ٹھنگنا سا تھا اور اس کی آنکھیں بھی خراب تھیں اور اس کی بائیں آنکھ سے مسلسل پانی وانی بہا کرتا تھا اور وہ زکوان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے گھوما کرتا تھا، اس لیے کہ اس کو دکھائی کم دیتا تھا تو زکوان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے گھوما کرتا تھا. میں جب یہاں تک وہ پہنچا تو ان کا ارے بوڑھا آدمی ہے دماغ خراب ہے کچھ دے دلا کے جاؤ جاؤ دوسرے کام کرو. اس کو وہاں سے فوراً اس کو وہاں سے ٹال دیا. تاریخ کے اندر یہ واقعہ بھی دیکھا. تو تاریخ کے اندر تصویریں تو اس زمانے میں ایجاد نہیں ہوئی تھی، نہ بنتی تھیں، لیکن بہرحال تاریخ کے اندر تصویریں، امیہ کی تصویر بھی موجود ہے اور ہاشم کی تصویر بھی موجود ہے. اس لیے بھی میں سنا رہا ہوں کہ تاریخ نے ان واقعات کو بڑی مشکل سے لکھا ہے اور چونکہ دوسروں کے خاندان ایسے کیریکٹر سے خالی ہیں لہذا لکھتے وقت ان کا دل خوش نہیں ہوتا ہے. اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیے کہ اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. ایک ٹکڑا اس کتاب سے ملتا ہے، ایک اس سے ملتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کو جوڑ کے پوری کہانی مرتب ہوتی ہے تب پڑھی جاتی ہے. ورنہ اتنی فراغ دل تاریخ نہیں ہے. امام حسن کو وہ حکومت ملی تھی جس کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی تھی. امام حسن کو وہ حکومت ملی تھی جس کے اندر صرف چہرے ان کے ساتھ تھے، دل ساتھ نہیں تھے. ایک ایسا گھر آپ کو ملے جس کی ہر دیوار کریک ہو، جو 2-3 دن میں ہفتے عشرے میں گرنے والا ہو. تو اگر وہ گھر آپ کسی کے ہاتھ بیچ کے ہٹ گئے یا کسی کو دے کے ہٹ گئے تو آپ نے بڑی سمجھداری کی، ورنہ وہ گھر گرتا اور لوگ مرتے اور الزام آپ پہ آتا. تو امام حسن کو جو حکومت ملی تھی وہ کون سی حکومت تھی اس کو بچے سمجھیں کہ وہ کیا چیز تھی.
لہذا امام حسن نے سلو کی. امام حسن سلو نہ کرتے، لوگ حسن کے پیر چومتے، اور پیر محاورتاً نہیں، سچ مچ پاؤں دھو کے لے کے پیتے. مگر ایک شرط تھی کہ حسن بانٹنا شروع کرتے دونوں ہاتھوں سے، جتھے والوں کو، پیسے والوں کو، طاقتوروں کو. ہر ایک آن کے نالین چومتا، پیر نہیں. آپ رسول کے نواسے، آپ علی کے بیٹے، آپ سبط اکبر، آپ سے بڑھ کے روئے زمین پہ کوئی خلق نہیں ہوا ہے. لیکن اندر اندر گھر میں مال پہنچتا رہتا. حسن یہ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے باپ کی روش پر قائم تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا سارا لشکر مل چکا تھا دشمن سے. وہ بظاہر حسن کے ساتھ تھا، اندر اندر دشمن کے ساتھ تھا وہ. اب کہیے حسن کیسے بادشاہ تھے جن کو خبر نہیں تھی؟ خبر سب تھی، مگر وہ علاج حسن نہیں کر سکتے تھے. وہ لشکر پھر حسن سے مل جاتا اگر حسن رشوت دیتے. مگر ایک کنڈیشن آ گئی تھی مشکل، کہ یا رشوت دے کے حکومت بچائیں، یا رشوت نہ دیں اور امامت بچائیں. اب بتائیے کیا بچائیں؟ امام حسن نے عصمت و امامت بچائی، حکومت کو ٹھوکر ماری. اس لیے کہ اگر حسن حکومت سلو نہ کرتے تو جنگ ہوتی. جنگ ہوتی تو حسن کے ساتھ 72 بھی نہ بچتے، صرف چند خاندان والے ہوتے جو امام حسن سے پہلے شہید ہو جاتے، اور پھر آخر میں امام حسن شہید ہوتے. تو تاریخ کیا لکھتی کہ حسن کا پورا لشکر ٹوٹ کے دشمن میں مل گیا تھا. وہ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں بڑی بہادری سے شہید ہو گئے. تو بہت سے بادشاہ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں تاریخ میں. آپ کتابوں میں پڑھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. دارا بھی سکندر کے سامنے میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا ہے. اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے. اور ہندوستان کی ہسٹری میں ٹیپو سلطان بھی میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا ہے. ان بادشاہوں کی کوئی بڑی مذہبی عظمت نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں. تو امام کی جان بھی جاتی، کوئی فائدہ نہ ہوتا. لہذا حسن نے سلو کی، اور صلح حسن راستہ ہموار کر رہی تھی جہاد حسینی. وہ لوگ جاہل ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جو کہتے ہیں حسن و حسین میں اختلاف تھا. حسن حسین میں کوئی اختلاف نہیں تھا. حسن نے حسین کی شہادت سے 20 برس پہلے سلو کی ہے. صلح حسن ہے سن 41 میں، جہاد حسینی ہے سن 61 میں. روز اخبار پڑھیے، اس کے بعد بھی اتنے بھولے ہیں لوگ کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ہوا. کیا 20 برس کے اندر حکومتوں کی پالیسیاں نہیں بدلتی ہیں؟ کیا 20 برس کے اندر دوست دشمن، دشمن دوست نہیں ہوتے ہیں؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اب جب کربلا میں حسین چلے تو حسین پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ بادشاہ تھے اور اپنی سلطنت بچانے کے لیے آئے. دوسری بات، اگر حسین لشکر لے کے نکلے ہوتے، فوجیں لے کے نکلے ہوتے، آدمی لے کے نکلے ہوتے، تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ بادشاہ تو نہیں تھے مگر بادشاہ بننے کی خواہش تھی، اس لیے لشکر لے کے آئے تھے. وہ لشکر لے کے نہیں نکلے، وہ اپنے بچوں کو لے کے چلے، وہ اپنے خاندان والوں کو لے کے چلے، وہ اپنی بہنوں کو لے کے چلے، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کے چلے، مخدرات عصمت و طہارت کو لے کے چلے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین حکومت کے لیے نکلے. 28ویں
رجب کو مدینے سے قافلہ نکلا، مکے پہنچا، 8ویں ذی الحجہ کو مکے سے نکلا، دوسری محرم کو کربلا پہنچا، 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا، آہستہ آہستہ شب عاشور آ گئی۔ عزیزان گرامی، آج کی رات شب عاشور، 10ویں محرم کی رات، حسین کی شہادت کی رات، بے کسوں کی زندگی کی آخری رات۔ آج کی رات بڑی غنیمت رات ہے، لیلا بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، رباب بھی ہیں، علی اصغر بھی ہیں، سکینہ بھی ہیں اور حسین کا سینہ بھی ہے، سیدانیاں بھی ہیں اور خیموں کی حفاظت کے لیے عباس بھی ہیں، ام فروا بھی ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے قاسم بھی ہیں۔ ابھی فاطمہ کا باغ ہرا بھرا ہے، ابھی سیدہ کا خاندان موجود ہے، لیکن بی بی فاطمہ زہرا آپ کے گھر کی آبادی صرف ایک رات کی مہمان ہے، ایک رات کے بعد یہ گھر ویران ہو جائے گا، اور ایسا ویران ہو جائے گا کہ سید سجاد جب تک زندہ رہیں گے اس گھر کی ویرانی کو روتے رہیں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہم قربان ہو جائیں ان حسین پر۔ عاشور کی رات عجب شان سے گزری۔ امام علی مقام نے اپنے خیمے میں ناصروں کو جمع کیا، فرمایا میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصحاب باوفا تڑپنے لگے، کہا مولا ہم آپ کو اس مصیبت پہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ زہیر نے تقریر کی، مسلم نے تقریر کی، حبیب نے تقریر کی، جون غلام حبشی نے تقریر کی، اور روایت بتاتی ہے سب کے آخر میں بنی ہاشم کے نمائندے ابو الفضل عباس بولے، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ اور اب جو چراغ جلے اور شمع روشن ہوئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ چہرے نور ایمان سے کچھ اور جگمگا رہے۔ عاشور کی رات گزرتی رہی، کربلا والے یاد خدا میں مصروف رہے، عباس خیموں کا پہرا دیتے رہے۔ سیدانیہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سوئیں، مگر یہ ضرور ہے کہ آج کی رات اضطراب میں، اس اضطراب میں نہ کٹی ہوگی جس اضطراب میں شام غریبہ کٹی۔ اس لیے کہ آج محافظ حرم زندہ تھا۔ ہاں ابھی کل کی رات بھی آئے گی، آج آپ مجلس کر رہے ہیں، ابھی نکلیں گے، آپ شہر میں جائیں گے، عزا خانوں میں جائیں گے، حلموں میں جائیں گے، مجلسوں میں جائیں گے۔ آج کی رات کی رونق دیکھیے گا، اور کل جب رات آئے گی تو اس کی ویرانی دیکھیے گا۔ کل رات کی ویرانی دیکھیے گا، اور اس کے بعد سوچئے گا کہ جب آپ کے اس آباد شہر میں شام غریبہ اتنی ویران ہوتی ہے تو کربلا کی شام غریبہ کتنی ویران ہوگی۔ عاشورے کا دن ہوا، لشکر حسین میں نماز کے بعد صفیں درست ہو گئیں، علم لشکر عباس علمدار کو ملا، سورج کے نکلتے ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے دوست کام آئے، جب دوست نہ رہے تو بنی ہاشم کام آئے۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے اولاد عقیل نے قربانی دی، اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر نے قربانی دی، اولاد جعفر کے بعد اماموں کے بیٹے کام آتے رہے۔ عباس کے بھائی مقتل میں گئے،
حسن کے لال مقتل میں گئے، ایک منزل وہ بھی آئی کہ قاسم گئے تو مگر لاش کے ٹکڑے آئے۔ عباس سدھارے تو میت خیمے میں نہ آئی بلکہ خون میں ڈوبا ہوا عالم آیا، اور جب علی اکبر گئے تو بوڑھا باپ اکیلا میت کو لے کے آیا۔ اب لشکر حسین میں کوئی جوان باقی نہ تھا، مگر ہاں گہوارے میں ایک بچہ تڑپ رہا تھا جو حسین کے ہاتھوں پر گیا، اور آیا تو اس شان سے کہ کرتا خون سے رنگین تھا، گلا تیر سے چھدا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے ننھے چاند کو دیکھ کے کہا یا بنیا مثلو کا ینہار، اے میرے لال کیا تیرا ایسا بچہ بھی نہیں روتا؟ اور اب تمام ذمہ داریاں فارغ ہو چکی تھیں، اب سب شہید ہو چکے تھے۔ حسین خیمے کے دروازے پہ آئے، ایک ایک کو سلام کیا۔ بہن در خیمہ پہ آ کے بھائی کو خیمے کے اندر لے گئیں۔ اندر گئے، بیمار بیٹے کے پاس بیٹھ کے کچھ باتیں کیں جو تاریخ سن نہ سکی۔ جب اٹھنے لگے تو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ جب جانا تو میرے دوستوں کو سلام کہہ دینا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ اور اب در خیمہ کی طرف رخ کیا۔ تاریخ بتاتی ہے سیدانیوں کا عجب حال تھا، زینب کبریٰ کی عجب کیفیت تھی، شہزادی سکینہ کی عجب حالت تھی۔ میر انیس نے کیا خوب کہا ہے کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ آگے بڑھے، در خیمہ تک آئے، بہن نے خیمے کا پردہ ہٹایا، ایک دفعہ بیٹی نے دامن تھاما، کہا بابا آپ جا رہے ہیں منع نہیں کرتی، مگر مجھے نانا کے روضے پر پہنچا دیجئے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا شہزادی سکینہ غلاموں کی جانیں نثار ہو جائیں، نانا کے روضے پر جا کے کیا کیجیے گا؟ آپ کو تو ظلم یزید پر مہر بن کے شام میں آرام کرنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے ننھی بچی کو گود میں اٹھایا، سکینہ کو آخری بار پیار کیا، فرمایا یا بنی لو ترک القتال نام، یہ کہہ کے بچی کو گود میں دیا بہن کی۔ بہن نے رکاب تھامی، راکب دوش رسول سوار ہوا، فاطمہ کا لال چلا گیا، گھر گزرے، ارے فاطمہ کا گھر